السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا درس نمبر 19 ہے، اور درس نمبر 19 وقف کے بارے میں ہے۔ وقف عربی زبان میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں وقف کلمے کے آخری لفظ کو ساکن کر کے ٹھہرنے کا نام ہے، رکنے کا نام ہے۔ جیسے عین زبر ع، میم زیر می، عامی، لام زبر ل، عامیل۔ اب جب ہم لام کو ساکن کر کے اس پہ ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں، تو وقف کی صورت میں پھر یہ بن جاتا ہے عین زبر ع، میم لام زیر مل، عامل، عامل، اصل میں عامل، اور وقف کی صورت میں عامل۔ اسی طرح اگر لفظ پہلے سے ساکن ہو تو دوبارہ ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وقف کرنا جو ساکن لفظ پہ ہم نے لفظ کو ساکن کر کے رکنا ہوتا ہے، وقف کرنا ہوتا ہے، تو وہ لفظ جب پہلے سے ہی ساکن ہے تو مقصود پورا ہے، اور اس کو دوبارہ ساکن کرنے کی لہٰذا ضرورت نہیں ہے۔ جیسے یہ نیچے مثال ہے، تو بو، اب واو پیش بو، واو پہلے سے ساکن ہے، تو جب وقف کریں گے اس پہ تو وقف اسی طرح ہوگا، تو بو، تو بو۔ وقف کی مشق حرکات اور حروف مدہ کے الفاظ کی، کیونکہ ہم نے سبق نمبر 2 میں حرکات کو پڑھا ہے اور سبق نمبر 3 میں حروف مدہ کو پڑھا ہے، تو لہٰذا حرکات اور حروف مدہ کے الفاظ کی ہم وقف کی مشق کریں گے۔ اسی لفظ سے شروع کرتے ہیں، عامل، وقف عامل، عامل۔ اسی طرح سین زبر س، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخیرہ، سخیرہ، وقف اب اس کو دوبارہ جوڑ کر کے کر لیتے ہیں، سین زبر س، خا را زیر خیر، سخیر، سخیر۔ کیونکہ وقف آخری لفظ کو ساکن کرنا ہے، لہٰذا آخری لفظ ساکن ہو کے پچھلے لفظ کے ساتھ اس ساکن لفظ کو ملانا ہے۔ جیسے خا را زیر خیر، سخیر۔ اسی طرح سین پیش سو، با پیش بو، سوبو، لام زبر ل، سبول، وقف سین پیش سو، با لام پیش بول، سبول، سبول۔ اسی طرح شین زبر ش، را زبر را، شرا، ح زبر ح، شراح، وقف شین زبر ش اور را ح زبر راح، شراح، شراح۔ اسی طرح حرکات میں کوئی لفظ بھی آ جائے، وقف پہ اس کو ایسے ہی ٹھہر کر ہم نے پڑھنا ہوگا۔ اب آگے حروف مدہ کے بعد وقف ہے، جیسے الف مدہ کے بعد ہا آ گیا ہے، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، ح زبر ح، جناح، جناح، وقف۔ اب الف مدہ یا واو مدہ یا مدہ کے بعد جب ہم حرکت والے لفظ پہ وقف کریں گے تو اس کے وقف کی جو کھینچنے کی مقدار ہوگی
وہ کم از کم ہم نے 2 سے 3 سیکنڈ تک رکھنی ہے. جیسے جناح، اب ہا پہ وقف کر رہے ہیں تو یوں کریں گے جناح جناح، یعنی الف مدہ کو 2 سے 3 سیکنڈ کھینچ کر پھر اگلے لفظ کو ہم ساکن کی آواز میں پڑھیں گے. جیسے جناح جناح، میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین زبر ع، متاع، وقف متاع متاع. اس طرح ہا الف زبر ہا، را واو پیش رو، ہارو، نون زبر نہ، ہارون، وقف. اب را واو پیش رو، یہ بھی ساکن اور آگے نون کو بھی ساکن کر رہے ہیں، تو اس میں پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے، یعنی 2 سے 3 سیکنڈ کھینچ کر پھر ہم نے نون کو ساکن کرنا ہوگا. ہارون ہارون. دال الف زبر دا، خا زیر خی داخی، را واو پیش رو، داخرو، نون زبر نہ، داخرون، وقف داخرون داخرون. میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، ح زبر ح، مفاتیح، وقف. اب یہ یا مدہ کے بعد متحرک لفظ ہے اس کو ساکن کرنا ہے. مفاتیح مفاتیح. را الف زبر را، زا زیر زی رازی، قاف یا زیر قی رازقی، نون زبر نہ رازقین، وقف رازقین رازقین. تا واو پیش تو، با واو پیش بو، تو بو، وقف تو بو. واو پہلے سے ساکن ہے تو اس طرح آگے دوبارہ اس کو ساکن، کیونکہ پہلے سے ساکن ہے اور سمجھو کہ وقف شدہ ہے تو اس لیے اسی طرح ہی اس کو وقف کر کے پڑھیں گے. توبو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، وقف قالو.
اب جب واو مدہ پہ ہم وقف کریں گے یا اسی طرح نیچے یا مدہ آ رہی ہے تو اس کو صرف 1 سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، جس طرح ہم نے واو مدہ پڑھی ہے، یعنی اس کو وقف کے اندر زیادہ 2 سے 3 سیکنڈ کی مقدار ہم نہیں کھینچ سکتے، اس کو 1 ہی سیکنڈ کی مقدار کھینچنا ہے۔ جیسے توبو وقف، توبو، اسی طرح قالو وقف، قالو، اسی طرح یا مدہ ہے، یا واو پیش، یو، حا یا زیر، حی، یوحی وقف، یوحی، یوحی، حمزہ زبر خا یا زیر، خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہ وقف، اخیہ، اخیہ، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جاہ، دال الف زبر دا، جاہد، جاہد وقف، جاہد، جاہد۔ اب یہ الف مدہ کے بعد وقف ہوا تھا تو اس کی مقدار وقف میں 1 سیکنڈ ہی رہے گی۔ شین زیر شی، یا زبر یا، شیہ، تا زبر تا، شیعت۔ اب یہ گولتا جو ہوتی ہے، یہ گولتا ہمیشہ وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، گولتا وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، جیسے شیعت وقف، شین زیر شی، یا ہا زبر یا، شیعہ، شیعہ۔ اب یہ گولتا یہاں پہ تھی، وقف جب ہم نے کیا تو یہ ہا بن گئی، شیعہ۔ اس طرح با زبر با، را زبر را، برا، را زبر را، برارا، تا زبر تا، برارات وقف، برارہ، برارہ، برارہ۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق وقف کا مکمل ہوا۔ وقف میں جتنا بھی ہم کوشش کریں، کوئی لفظ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم وقف کرنے کی خود سے کوشش کریں تاکہ ہمارے وقف کرنے کی مشق اچھے طریقے سے ہو جائے اور ہمیں بھرپور طریقے سے وقف کرنا آ جائے۔ اور اگلا جو ہمارا درس نمبر 20 ہے وہ کھڑی حرکات کے متعلق ہوگا، انشاءاللہ ہم اس میں کھڑی حرکات کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔